میرے محترم عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ گمراہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، عقل مند وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ بیوقوف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعام نازل ہوتے ہیں اور آخرت میں جنت بہت بڑا انعام ہے، وہ ملے گا۔ تو ناکامی اس پر منحصر کرتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہا تو ناکامی ہے، اگر عبادت کر رہا ہے تو کامیابی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ، کہ انسان اللہ کو پہچانے، چونکہ پہچان کے بغیر عبادت لمبی دیر تک ٹھہرتی نہیں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ لمبی دیر تک عبادت ٹھہرے، عبادت ہوتی رہے، تو اس کے لیے اللہ کی پہچان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے، جس کی طرف میں بھاگ رہا ہوں وہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے ان اللہ عزیز الحکیم، جو اقتدار کا مالک ہے، غالب ہے، حکمت کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جس کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ وہ ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، جو مالک برحق ہے، اس کے بغیر گمراہی ہے، اللہ کو حاصل کیے بغیر تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے ایسی؟ انسان اپنا جائزہ لے، مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ کو ناراض کروا رہی ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ اللہ کون ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کی رضا، جس کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو بہت بڑی چیز حاصل کر لی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اللہ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو بارشوں کو برساتا ہے۔ اللہ وہ ہے ان ربی غفور الرحیم، جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ وہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو دو نمبر ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ ان کو نہیں ملتا، وہ ان کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے، اپنے تک نہیں پہنچاتا ہے، ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، بس اللہ کو انسان پالے وہ کافی ہے۔ جس کو اللہ مل جائے اس کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر ہی انسان بھروسہ کرے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ وہ ہے جو بہت بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، جو سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کو پا لیا تو حفاظت ہوگی، اچھی حفاظت ہوگی، ایسی زبردست حفاظت اللہ کرے گا، دنیا میں بھی حفاظت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ عالم، اللہ وہ ہے جو عالم ہے،
جو سب کچھ خوب جانتا ہے۔ وہو خیر الحاکمین، اللہ وہ ہے جو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ وہ ہے کہ جس کا حکم چلتا ہے، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم میری طرف بھاگو گے تو میں ہوں کون، میں کروں گا کیا، میں کیسا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور ہر بات جو بتا رہے ہیں وہ ساری دنیا کے انسان مل کر وہ بات پوری نہیں کر سکتے جو اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں پوری کروں۔ اللہ وہ ہے انہ العلیم الحکیم، جو علم کا مالک ہے، علم میں کامل ہے، حکمت کا مالک ہے، حکمت میں وہ کامل ہے۔ اللہ وہ ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ اپنے رنج اللہ کو سناؤ، اپنے غم اللہ کو سناؤ۔ اللہ فرماتا ہے غم میں دور کرتا ہوں، رنج میں دور کرتا ہوں، لیکن ہم غم جو ہے بتاتے ہیں دکان والوں کو، بڑوں کو، مخلوق کو بتاتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں اپنے رنج مجھے بتاؤ، غم مجھے بتاؤ۔ رنج غم تکلیفیں دور کرے گا اللہ۔ وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بہت وسیع ہے اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ وہ ہے جو گناہ گاروں کو سخت عذاب دینے والا ہے، لہذا گناہ چھوڑ دو۔ اللہ وہ ہے ان اللہ یجزی المتصدقین، جو نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نیکیاں کرو، دنیا میں بھی انعام ملیں گے، آخرت میں بھی۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کو، تقوی والوں کو مل جاتا ہے، ان کو کبھی بھی وہ ضائع نہیں کرتا ہے، ان کو وہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، جتنی بھی چیزیں تم دیکھتے ہو وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف بھاگ رہی ہیں اللہ کو پانے کے لیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو میرا آپ کا سب کا جو رکھوالا بنے گا اللہ وہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن آدمی بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے خامد بھاگے گا، بیٹوں سے ماں باپ بھاگیں گے، ماں سے بھاگیں گے، اپنے باپ سے بھاگیں گے، سب سے بھاگیں گے۔ کچھ چہرے اس وقت چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، بالکل سیاہ ہوں گے، ان کے اوپر گرد و غبار ہوگی۔ اس موقع پر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھا نا سب نے تجھے چھوڑ دیا، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، تو آخرت میں بھی تو دیکھے گا تیرا رکھوالا میں ہی بنوں گا، اور دنیا میں بھی تیرا رکھوالا میں ہی بنوں گا، دونوں جہاں میں تیرا رکھوالا میں ہی بنوں گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کے سارے راز، سارے بید سب کو جانتا ہے، زمین کے جتنے سارے راز ہیں، سارے بید ہیں، اس کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا شخص مقصد پر ہے، کون سا بھٹکا ہوا ہے، کون میرے لیے جی رہا ہے اور کون دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ وہ ہے جو ظالموں کو بھٹکاتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ وہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے بارش نازل کی،
جو بارش نازل کرتا ہے ہمارے لیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ ہم سب کا حساب لینے والا ہے، بہت جلد اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ والارض مددناہا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، جس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر استوا اس نے فرمایا ہوا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یدبر الامر، جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ، میں اسی کے لیے جیتا ہوں، اسی کے لیے مرتا ہوں، اسی کے لیے میری نمازیں ہیں، اسی کے لیے ساری میری کوششیں ہیں، سب اللہ کے لیے۔ میری قربانی، میری نماز، جینا مرنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو بنا لیں، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور اللہ کو پاتے پاتے یہ کیفیت ہو جائے کہ جان انسان قربان کرنا اس کو سعادت سمجھے۔ وہ بنیادی نقطہ جو ہے، جو چیز ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس دنیا سے جو چیز چن کر ہم نے جانا ہے، اپنے پاس لے کر جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ بس اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہدف ہے، یہ ویژن ہے، مقصد ہے، جو بھی کہہ دو، یہ ہے، یہ نشانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی تو دنیا بھی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ جس دن اللہ راضی ہیں وہ دن اچھا گزرے، جس دن اللہ ناراض ہیں وہ دن بیکار، جس مہینے میں اللہ ناراض ہیں وہ مہینہ بیکار، جس سال میں اللہ ناراض ہیں، جس رات میں اللہ ناراض ہیں وہ رات بیکار۔ جب اللہ راضی ہیں تو بہار ہی بہار ہے، اگر اللہ ناراض ہیں تو خزاں ہی خزاں ہے۔ اللہ راضی ہیں تو گلستان ہیں، باغ ہیں، ہماری زندگی باغ ہے، گلستان ہے، چمن ہے۔ اگر اللہ ناراض ہیں ویرانہ ہے، کھنڈرات ہیں، وادیاں ہیں، غم ہی غم ہے، طوفان ہی طوفان۔